ایک روایت میں آتا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ سے انتہائی تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ جو اس کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوڑ کر نیچے گری تو اس نے اللہ کا نام لے کر اس کنگھی کو اٹھایا، یعنی بسم اللہ کہہ کر کنگھی کو اٹھایا۔ تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے جس کا نام لے کر تو اٹھا رہی ہے کنگھی کو؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری کائنات کے بنانے والے ہیں، ساری کائنات کے خالق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اس کے سامنے بیان کی تو یہ بات پہنچتے پہنچتے فرعون تک پہنچی۔ تو فرعون چونکہ بڑا ظالم تھا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اسے یہ بات انتہائی ناگوار گزری تو اس نے اس باندی کو، اس خادمہ کو بلایا اور اسے کہا کہ تو میرے علاوہ کسی اور کو بھی معبود سمجھتی ہے؟ اس نے کہا ہاں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود سمجھتی ہوں، جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ تو فرعون نے اس خادمہ کو بھی اور اس کے پورے خاندان کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی صورت اس نے یہ اختیار کی کہ ایک بیل بنا ہوا تھا، لوہے کا بنا ہوا تھا، اس کو خوب تپایا اور اس کے خاندان کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس بیل کے اندر ڈال دیتا، جس کی وجہ سے وہ جھلس جاتے تھے، مر جاتے۔ حتیٰ کہ سب سے پہلے اس نے اس کے خاندان کی ایک عورت کا ایک بچہ اٹھا کر سب سے پہلے اس کی والدہ کے سامنے اس کے اندر ڈالا اور اس کو اس طرح اس نے اس کو ختم کیا، اس کو قتل کیا۔ تو فرمایا کہ جہاں اس کی خادمہ کی ہڈیاں دفن ہوئی تھیں، جہاں گری تھیں، وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوشبو کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اس خوشبو کو پیدا فرما کر یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو ایمان پہ مر جاتا ہے، ایمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے مطابق قربانی دے دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کی شاندار زندگی کے بارے میں لوگوں کو گواہی دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جنہوں نے ایمان پہ زندگی گزاری ہے تو ان کے ساتھ دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ ان کو عطا فرمائیں۔